وہ اہل بیت کون ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے پڑھی ہوں، اور کبھی کسی مسلمانوں کا ادعا بھی نہیں ہے کہ ازواج کیا ہے، مطہر ہے، ازواج معصوم ہے. ازواج کے لیے کبھی یہ ادعا نہیں کیا گیا. یہ ادعا صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ مطہر ہے، معصوم ہے ہر رجس سے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. جب عصمت ثابت ہوئی نا عزیز، عصمت کہ اس میں کسی طرح کی خامی نہیں ہے، ایسے استیاں ہیں اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے کلام میں کبھی خطا نہیں ہے، ان کے کلام میں کبھی جھوٹ نہیں ہے، ہر بات کہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق، ان کے عمل میں کبھی گناہ نہیں ہے، کبھی ظلم نہیں ہے، کبھی خطا نہیں ہے، کبھی انحراف نہیں ہے. تو امامت اسی کا نام ہے نا، امام کہ ایک ایسا شخص ہو جو اس سے کبھی غلطی صادر نہ ہو، اس کی جو بھی بات مان لے، یعنی عین اللہ کا حکم آپ نے مانا، یہی امامت ہے. یہ دونوں آیتوں سے ہم نے قرآن کی روح سے ثابت کیا. اور فرمائیے جناب بالاختصار آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز آپ کیا ہے؟ آواز نہیں آپ. علامہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، آواز آ گئی، فرمائیے. جی علامہ صاحب، مفتی محمد اسحاق صاحب نا ایک بات فرماتے تھے اسی آیت تطہیر سے متعلق، اور شکر ہے آپ نے یہ بیان کیا تو مجھے یاد آ گیا، نہیں تو اسکپ ہو جاتی. ان کا شاید کلپ بھی نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. ان سے جب سوال ہوا نا آیت تطہیر سے متعلق، عصمت سے متعلق نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان ذوات مقدسہ کو مطہر مانتا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ان سے نعوذ باللہ گناہ کا صدور تو ہوا ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آیات یہ اہل تشیع ہمارے جو محترم علماء پیش کرتے ہیں نا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب لوگوں نے پوچھا کیوں، انہوں نے کہا جی وضو کی جو آیت ہے نا وہ بھی ہو بہو یہی ہے تقریباً، تو وہاں پہ وضو کرتے ہیں کوئی شخص کیا وہ بالکل وہ طہارت مائیہ ہے، وہ طہارت مائیہ وضو کی جو آیت ہے وہ طہارت پانی سے، وہ کہتے ہیں وہاں بھی انما یرید اللہ، یہی صیغہ یوز ہوئے ہیں، ترتیب یوز ہوئی ہے. دیکھیں میں ابھی الفاظ اسی قسم کے ہیں، بتاتا ہوں. وہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ اہل بیت علیہ السلام جیسے وضو میں انسان پانی سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، غسل میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہے پانی سے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے توہین ہے، تعریف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر دو. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث ہیں کہ وہ تعریف مجد و ثنا کے طور پر، وہ ان کی تمجید کے لیے ان کو کملی میں لے کر یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے، فرماتے یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ اگر حکم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھائی، یہ تو توہین ہے، تو یہ اہانت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے ہر روز وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آ کے در خانہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کھڑے ہو کے آیت کی تلاوت کرتے تھے، آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہی کہتے تھے تم جا کے وہ پانی لے کے غسل کرو. یہ کہ اس کی ضرورت نہیں آپ نہیں سمجھے، نہیں آپ نہیں سمجھے یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، شاید وہ نہیں سمجھے آپ جی، یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. مفتی اسحاق صاحب کہتے تھے کہ جو اہل تشیع حضرات یہ پیش کرتی ہے نا کہ یہ فضیلت میں ہے، یہ آیت اتری ہے نا کہ اس سے معصومیت ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ الفاظ تو اس آیت میں بھی ہیں جو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے اتری ہے کہ آپ وضو کرو یا پاکیزگی حاصل کرو. وہ کوئی آیت کوٹ کرتے تھے، وہ آپ کو نیٹ پہ کلپ مل جائے گا ان کا، وہ کہتے تھے وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا آیت آپ کو دکھاتا ہوں، میں ابھی آیت آپ کو دکھاتا ہوں. وہ آیت ہے کہ وہ آیت غسل جنابت کے متعلق ہے. آیت وضو جو ہے اس میں تطہیر کی بات نہیں. آیت ہو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم کہ تم نماز پڑھنے جاؤ تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو. اس میں تطہیر کی بات نہیں ہے، لفظ تطہیر نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنابت کی بات ہو رہی ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ جی وہ کہتے تھے غالباً اسی قسم کے الفاظ ہیں، آیت تطہیر جیسے ہی الفاظ اس میں بھی یوز ہو رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، جب تم جنوب ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. وہ بھلے آیت کہاں ہے؟ آیت سورہ مبارک کی ہے، انما یرید اللہ کے لفظ بھی غالباً اس میں ہیں کہیں. میں دکھاتا ہوں، ہاں میں دکھاتا ہوں. آیت نمبر 6 ہے سورہ مبارک مائدہ میں. میں اب دکھاتا ہوں آپ کو قرآن مجید کھول کر. یہ آیت یہ ہے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. بات آپ کی صحیح، یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے. بھلے یہ آیت اسی آیت کی ذیل میں، آیت طویل ہے، آیت وضو جو ہے، بات آپ کی صحیح نکلی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جاؤ اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ جو دھو لو،
اور اپنے ہاتھ جو ہے مرافق کونیوں تک دھو لو، وہ مسح کرو جو بھی ہے. اس کے آخر میں ہے وہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ کوئی حرج ہو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ حرج ہو، خدا چاہتا ہے کہ تم تطہیر کرو. تو اس تطہیر میں اور اس تطہیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس تطہیر میں جو ہے یہ تطہیر کیا ہے؟ اس سے قبل فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ کہ اگر تم پاخانہ کرو، ان کنتم مرضى اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم پاخانہ رفع حاجت کرو یعنی ٹوائلٹ جاؤ، اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء جنابت ہو جائے، پانی نہ ملے تو مٹی پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ کہ تم اسے مل لو اپنے چہرے پر. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، خدا نہیں چاہتا کہ تم حرج میں پڑ جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ. یعنی پانی نہ ملے تو کیا کریں بھائی، پانی کہاں سے لے کے آئیں؟ تو وہ حرج ہے. مٹی علامہ صاحب میرا خیال ہے یہ آیت نہیں ہے سر، وہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا وہ کہتے تھے کہ جو آیت تطہیر میں ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. آیت پڑھیں تو جواب دیں بھائی، آیت پڑھیں تو جواب دیں. یہ آیت وضو جو ہے جو یوٹیوب پہ مل جائے گی، مفتی اسحاق تطہیر لکھیں گے نا، مفتی اسحاق تطہیر لکھیں گے نا، آیت تطہیر وہ نکل آئے گی اس میں. اگر آپ کسی ایک اور آیت ہے بھائی سورہ انفال میں ہے، سورہ انفال آپ کو دکھائیں، سورہ انفال کی شاید آپ بات کر رہے ہیں. وہ اگر نیٹ پہ آپ کے پاس کوئی بندہ اویلیبل ہے نا، یوٹیوب پہ کھول لینا، مفتی اسحاق تطہیر لکھ دے، مفتی اسحاق آیت تطہیر لکھ دے تو بھی کھل جائے گا. وہ آیت بھی دکھاتا ہوں، وہ بھی آیت جو ہے اس طرح نہیں ہے. یہ آیت دیکھیں عزیز کا ملاحظہ فرمائیے، آیت سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو نیند آ گیا، وہ غزوہ جنگ بدر یا احد، وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ کہ اس وقت آسمان سے بارش آ گئی تاکہ جو مسلمان جنب ہو گئے تھے وہ نیند آ گئی جنابت ہو گئی تھی ان کو، تو آسمان سے بارش آ گئی تو اس کی تطہیر ہو گئی. وَيُذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ اور جنابت جو رجس شیطان ہے جنابت دور ہو جائے. یہ اور آیت آپ نہیں وہ نہیں ہے، یہی ہوگا. وہ آپ یوٹیوب پہ ذرا چیک کرا لینا، اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ساتھ بیٹھا ہے، آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کوٹ کریں نا بھائی، ہم کیا کہیں، ہم یہی کہ پھر میں ابھی اس کو وقتی طور پہ روکوں، پھر میں یوٹیوب چیک کر لوں. سر چیک کر لو، چیک کر لیں، میں چیک کر لیں. تو یہ رجس جو یہاں پہ آ رہی ہے بات، یہ جو ہے مثلا ناپاکیزگی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ خاص ناپاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے جنابت کی بات کہ آسمان سے بارش آتا ہے. یہ رجس شیطان، یہ ناپاکی جو جنابت کی ناپاکی ہے، یہ آپ سے دور کیا جاتا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے مطلق ہے، ہر طرح کا رجس ان سے دور کیا جائے. اور یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو جنابت سے، ٹھیک ہے نا، اس دلیل کے ساتھ کہ جو میں نے ذکر کیا ہے آپ کے لیے، کہ ابھی میں نے حدیث قصہ جو ہے وہ کافی مشہور ہے، معروف ہے اشیاء کے ہاں. ام سلمہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کتنے صحابی 30 کے قریب صحابی نے روایت کیا ہے حدیث قصہ کو. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. در خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پر 6 مہینے تک آ کر وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں آخر حیات تک پڑھا کرتے تھے نماز فجر سے پہلے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور حسنین علیہ السلام سے کہتے تھے، یہ وہ بھی اس خطاب میں شامل تھے. تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ جنابت دور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی پاگل ہی اس طرح کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب میں بہت سارے آپ میں سے عزیز ہوں گے جو فون کرنے کے چکر میں ہوں گے، یہ دوبارہ مل جائیں، ان کی آیت دیکھ لیں کہ کون سی اس کے آیت کی بات کر رہے ہیں.